آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میری اور آپ کی تو زندگی بدل جانی ہے۔ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو لفظوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو 2 جملے ہی کافی ہوتے ہیں۔ میری امام، آپ کے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم تقلید کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، ہمارے جو اسلاف کا کردار ہے نا وہ ذرا سنیے، اور ہم جہاں کھڑے ہیں ہم اپنے اوپر دیکھیں پھر۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پیر سے کیچڑ اچھلی اور ایک دیوار پہ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اگر فقاہت دی تو پھر ایسی تو نہ دی، اللہ نے دین کی سمجھ کی گہرائی دی تو پھر ایسی تو نہ دی۔ تقوی میں بھی کتنے اعلیٰ تھے۔ امام اعظم علیہ رحمہ لکھا ہے سیرت میں، آپ رک گئے، ایک کیچڑ کی چھینٹ اڑ کے وہ کسی دیوار پہ جا کے لگ گئی۔ امام اعظم کھڑے ہوئے، رک گئے، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا، سوچ رہے جس کے گھر کی دیوار پہ چھینٹ لگی تھی نا کیچڑ کی، وہ بندہ باہر آ گیا۔ وہ بندہ، آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میری اور آپ کی تو زندگی بدل جانی ہے۔ وہ بندہ باہر آ گیا۔ اب وہ بندہ باہر آیا تو وقت کے امام کو اپنے سامنے کھڑا پایا، اور پھر وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہودی تھا، یہودی، پکا یہودی، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ اس نے دیکھا مسلمانوں کے امام کھڑے، اور دوسری پلس بات سنیں، دوسری کیا، وہ مقروض بھی تھا امام کا، یعنی امام اعظم سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، یہودی تھا اور امام اعظم سے قرضہ بھی لیا ہوا تھا، مقروض تھا۔ جب اس نے یہ بات دیکھی کہ امام میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، سبحان اللہ، تو اس نے کہا حضرت قرض میں اگر دیر ہو گئی تو تلافی ہو جائے، معاف کر دیں، رخصت دے دیں۔ وہ ڈرنے لگا کہ یہ تو اپنا قرض مجھ سے لینے آئے ہیں۔ تو پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تم قرض کی بات کرتے ہو، ارے قرض چھوڑو، ابھی میں ایک پریشانی میں کھڑا ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جو تمہارے گھر کی دیوار ہے، اس پہ میری چپل سے ایک چھینٹ اڑ کے آئی ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں، کچے مکان ہوا کرتے تھے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس چھینٹ کو اکھاڑوں گا تو تمہاری دیوار کا بھی نقصان ہوگا، اور اگر اس چھینٹ کو چھوڑ دیتا ہوں تو تمہاری دیوار پہ داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، عیب دار ہو جاتی ہے۔ میں اس پریشانی میں کھڑا ہوں، یہ مسئلہ حل کیسے کروں؟ وہ یہودی، اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو لفظوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو 2 جملے ہی کافی ہوتے ہیں۔ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو 30 اور 50 سال کی زندگی ایک طرف، ایک محفل میں ہی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ یہودی کھڑا ہے، امام کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے امام میرے قرض کی وجہ سے میرے دروازے پر آئے۔ کہا نہیں نہیں، تمہارے قرض کی وجہ سے نہیں، جو میں نے قرض دیا۔ کہا پھر؟ کہا تمہاری دیوار پہ جو چھینٹ لگی ہے، اگر میں اسے اکھاڑوں تمہاری دیوار خراب ہوتی ہے، اگر میں رہنے دوں تو یہ دیوار داغدار ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت دیوار بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میرے دل کو صاف کیجیے، مجھے کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان کر دیجیے، مجھے مسلمان کر دیجیے۔ کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہا جس دین میں کسی غیر مسلم کا بھی اتنا خیال ہو، وہ دین حق نہیں ہوگا تو کس کا دین حق ہوگا؟ وہ دین حق نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ آج ہم کسی کا حق بھی ماریں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ بھی ڈالیں، کسی کے لیے جھوٹ بھی بولیں، کسی کے لیے پیچھے چگلی بھی کریں، اور کسی کو لڑوائیں بھی، اور رشتہ داروں میں آپس میں پھوٹ بھی ڈالیں، اور کاروبار میں جس کی تھوڑی سی عزت بن رہی ہے ہم اسے نیچے گرانے کی کوشش بھی کریں، اور پھر ہم سوچیں ہم تو امام کے مقلد ہیں، ہماری تو بڑی عزت ہے۔ ایسا تو پھر نہیں ہوگا نا، ایسا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو